لو بھائی ایک اور سانحہ، ویسے ہم سانحات ہی جمع کرتے رہیں گے اور باتیں ہی کرتے رہیں گے ظاہر ہے کہ کچھ ہونا تو ہے نہیں، تو ہمیں بھی یقین ہے کہ باتیں ہی ہو سکتی ہیں اس ملک میں، اور انکوائری کمیشنز بن سکتے ہیں، JITs بن سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا کوئی حاصل اصول تھوڑی ہے، کوئی حاصل اصول نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ جس کی مذمت بہرحال جتنی بھی کر لو آپ، مذمت ہی کر سکتے اور کر بھی کیا سکتے ہیں ہم لوگ۔ باقی جو ہے اپنی نوعیت کا بہرحال سلسلے تو چل ہی رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ منفرد ہے چلتے ہی رہیں گے اور چل رہے ہیں۔ ابھی تو سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا فیصلہ بھی آیا تھا، اس پر ابھی باتیں چل رہی تھیں، ایک اور معاملہ آ گیا۔ سانحہ سائیوال آپ کو یاد ہوگا، وہ کیسا دردناک جو سانحہ تھا، اور پھر کرمنلز کو، وہ جو بھی لوگ تھے اس کے ذمہ داران، ان کو سزائیں بھی نہیں مل رہی، یہ اس سے بھی ایک دردناک بات ہے۔ کسی سانحے کا ہو جانا ایک دردناک تو ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دردناک یہ بات ہے کہ اس میں سزائیں کسی کو نہ ملیں، ذمہ داران کو، یہ ایک اور دردناک بات ہے۔ جس ملک کے اندر شہری کی سب سے بڑی خواہش یہ ہو کہ وہ کسی بہتر ملک کی، پاکستان کے علاوہ کسی بہتر ملک کی شہریت اس کے پاس ہو، سب سے بڑا خواب یہ ہو ایک انسان کا، خاص طور پر لوور مڈل کلاس گھرانوں میں پیدا ہونے والے لوگوں کی، اس ملک کا مستقبل، اس پر کیا ڈسکشن کرو گے، کیا باتیں کرو گے آپ، کیا درس دو گے؟ یار کیسی ایک عجیب بات ہے کہ باہر کے ملکوں میں اوورسیز پاکستانیوں کو جا کر کے ہمارے وزیر اعظم، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے، جا کر کے تقریریں کر کے ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ اپنے سرمایہ کو انویسٹ کیجئے۔ ایسے ملک میں اپنے سرمایہ کو انویسٹ کرنا ہے جہاں پر ان کے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ بات اس وقت سامنے آ گئی، وہ تو ملک طاقتور تھا، آسٹریلیا تو ملک طاقتور ہے، فائنینشلی ایک طاقتور کنٹری ہے، پھر انٹرنیشنل میڈیا پر باتیں ہونے لگیں تو یہ جا کر کے چلنے لگی ہیں خبریں۔ آپ سوچیں اگر یہ پاکستانی شہری ہوتا صرف اور صرف، یہ ڈیول نیشنل نہ ہوتا، یہ بچی جو ہے، اس کے والدین اور یہ سب، تو یہ تو خبریں چلنا نہیں تھیں۔ لیکن ابھی بھی خام خیالی میں نہ رہا جائے کہ اس کا کوئی انصاف مل جائے گا۔ بھائی انصاف بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ یہ آسٹریلین ملک بھی، آسٹریلیا کے لوگ بھی یہ سمجھ جائیں، آسٹریلین سٹیزن جو دوسرے بھی ہیں، بھائی انصاف کی آپ توقع نہیں رکھیے۔ آپ ان لوگوں کا جو پیچھا کر رہے تھے CSD، آپ ان لوگوں کا جو CCD کے لوگ پیچھا کر رہے تھے، آپ کہ بلٹ ریڈلڈ کار ہے، پوری کی پوری بلٹ ریڈلڈ کار، ٹائر کے اوپر گولی نہیں ماری، اس صورت کے باوجود بھی کہ اندر سے کوئی شخص فائر نہیں کر رہا۔ انہوں نے کتنی فائرنگ کی ہے گاڑی کے اوپر، حالانکہ اندر سے فائرنگ نہیں کر رہا کوئی شخص۔ آپ ان کا نان پروفیشنل سینس کو دیکھیے، آپ ان کی عقل سمجھ کو دیکھیے کہ جن کے پاس اسلحہ تو موجود ہے۔ ویسے تو فرعون بن جانا بہرحال ہمارے شاید سوشل فیبرک کا حصہ ہی ہے، جس کے پاس بھی تھوڑی سی طاقت ہے۔ یہ تو کون سے کوئی بیچارے کوئی بہت بڑے لوگ، یا کوئی وزیر اعظم، یا کوئی بہت بڑا، بیچاروں کا لیول کیا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ اسلحہ جن کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے وزیر اعظم ہمارے جا کر کے دوسرے ملکوں میں اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے کنونس کرتے ہوں گے یا کریں گے اب آگے جا کر کے کہ وہ ایسے ملک میں آ کر کے اپنا سرمایہ انویسٹ کریں؟ بھائی پہلے اپنے معاملات تو حل کر لو، انٹرنل معاملات تو ایسے ہیں کہ 70-80 سال سے حل ہونے کو ہی نہیں دے رہے، مزید سے مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر بات وہی ہے کہ جب آپ کے ہمارے شہری، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کا سب سے بڑا خواب یہ ہو وہ کسی امریکہ کی، کینیڈا کی، کسی اچھے ملک کی شہریت لے لے، سب سے بڑا خواب یہ، تو آپ بتائیے ملکی قومی ترانوں کے اندر آپ پڑھتے رہیں، آپ زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، آپ انصاف سے فیصلہ کریں، کیا یہ خام خیالی نہیں ہے کیا؟